وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 سے لے کر 113 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب أَوْحَيْتُ میں نے دل میں ڈال دیا، وہی سے مراد یہاں وہی نہیں جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ وہی الہام ہے جو اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاء کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وہی سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وہی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم نبیہ تھیں، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے وہی آئی تھی، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی الہام ہی تھی، جیسے یہاں اوحیت الی الحواریین میں ہے، یہ وہی رسالت نہیں ہے۔ الی الحواریین، حواریین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ حواری کون تھے؟ یہ حواری ہی دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی یا ناصری یا مسیحی نہیں کہا۔ یہ الفاظ بہت بعد کی پیداوار ہیں اور ان کے لیے یہ نام ان کے دشمنوں یعنی یہود نے ان کے لیے تجویز کیے تھے، اور مسیحی بھی دشمنوں کا رکھا ہوا نام تھا، جسے بعد میں عیسائیوں نے نہ صرف گوارا کر لیا بلکہ بعد میں اس نسبت پر فخر کرنے لگے اور آج تک مسیح کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کو مسلمان یا انصار یا نصارہ کے ناموں سے ذکر کیا ہے۔ ان یہ کہ آمنو بھی ایمان لو مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر، فاتو تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور آپ گواہ رہیں، بِأَنَّنَا کہ بے شک ہم مسلمون فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا ذرا اس بات کو بھی یاد کرو، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ حواریوں کی طرف وحی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اوحیتو کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، یہ بات اپنے حواریوں تک پہنچا دیں۔ حواری مخلص ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے جو جنت بھی میرا پڑوسی ہوگا۔ تو فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں ڈال دی، ان آمنو بی و برسولی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں حواریوں نے کہا قالو آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے تیری وحدانیت اور مسیح علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیا، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا واشہد بِأَنَّنَا مسلمون کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، لہذا آپ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیں۔ بہرحال حواریوں کے دل میں اچھی بات ڈال دینا، ان کا ایمان قبول کرنا،
مسیح علیہ السلام کی رفاقت اختیار کرنا اور آپ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اذ قال جب کہا الحواریون حواریوں نے یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع کیا طاقت رکھتا ہے ربو کا تیرا رب ان یہ کہ وہ ینزلا اتارے علینا ہم پر مائدتن ایک خوان نعمت، مائدتن ایسے برتن سینی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اس لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ حواریین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ من السماء آسمان سے، قالا اس نے کہا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی یہ سوال مت کرو ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرایا۔ ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ حواری جو اسلام لا چکے تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کرے؟ اور اپنے اس مطالبہ کی انہوں نے 3 وجوہ بتائیں۔ ایک یہ کہ ہم فکر معاش کے دھندوں سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت کر سکیں۔ دوسری یہ کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جس دن اس دسترخوان کا نزول ہو ہم اس دن خوشی کا جشن اور عید منائیں اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں۔ ہماریوں کے اس مطالبہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین آپ کو الہ یا اللہ یا ابن اللہ یا 3 خداؤں میں سے خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں محض اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے تھے، ورنہ ان کے مطالبہ کا انداز یہ ہوتا کہ کیا تم میں یہ قدرت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو، اس کے فرمانبردار بن کر رہو، اور فرمانبردار کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لینا شروع کر دے۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ قالوا انہوں نے کہا نريد ہم چاہتے ہیں ان یہ کہ نأکلا ہم کھائیں منہا اس میں سے وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں قلوبنا ہمارے دل، یعنی ایمان تو ہم پہلے سے آپ کی نبوت رسالت پر رکھتے ہیں، لیکن خوان اتارنے کی التجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، اس معجزے سے ہمیں کھانا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کو ہم دلیل سے تو جانتے ہیں اور زمین میں ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اگر یہ آسمانی معجزہ بھی ظاہر ہو جائے تو ہمارے لیے مزید اطمینان کا باعث ہوگا اور ہم لوگوں کے سامنے بھی اس کی گواہی دے سکیں گے۔
वनअलम और हम जान लें अन ये कि क़द सदक़तना ताक़ीक तुमने हमसे सच कहा, वनकूना और हम हो जाएं अलैहा इस पर मिनश्शाहिदीन शहादत देने वालों में से। ईसाइयों का एक फ़िरका मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्नुल्लाह होने का कायल है, मगर इस आयत करीमा में या ईसा इब्न मरियम के अल्फाज से वाज़ेह हो रहा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असल पैरोकारों ने आपको ईसा इब्न मरियम कहकर पुकारा, ना कि इब्नुल्लाह। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब अल्लाह ताला जल्ल शानु फरमाएगा ए ईसा इब्न मरियम, ये एक वाज़ेह हकीकत है कि अल्लाह ताला जल्ल शानु ने मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस खातून के बतन से पैदा फरमाया। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि अल्लाह ताला जल्ल शानु ने मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मुक़द्दस खातून के बतन से बाप के वास्ते के बगैर अपनी कुदरत कामला और हिकमत बालगा के साथ पैदा किया। लिहाजा ये हर साहब अक़ल का जुज़्व ईमान है कि आपकी निस्बत बाप की तरफ न की जाए, बल्कि आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा तस्लीम किया जाए। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की वहदानियत और मेरी नबूवत की गवाही देगा और इस बात की भी गवाही देगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल और इसके कलमा हैं, जिसे अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने फरिश्ते के ज़रिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरबान में डाला, नीज जो शख्स ये भी गवाही देगा कि जन्नत और दोज़ख बराक हैं, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु इसे नजात अता फरमाएंगे। इस आयत के अल्फाज हल यस्ततीउ रब्बुका का माना ये है कि ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आपका परवरदिगार इस बात की ताकत रखता है कि हम पर मैदा नाज़िल फरमाए। यहाँ पर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की कुदरत पर अश्काल पैदा होता है कि क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों को शक था कि अल्लाह ताला मैदा के नुज़ूल पर कादिर है, हालांकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो तो हर चीज़ पर कादिर है, वो तो मुतसर्रिफ़िल उमूर है, फ़आल लिमा युरीद है, वो जो चाहे कर सकता है, तो फिर उसकी ज़ात में शक करने का क्या मकसद। उसके जवाब में मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि यहाँ पर यस्ततीउ को लाज़िम बोल कर मलज़ूम मुराद लिया गया है और यस्ततीउ का मकसद यफ़अलु है। इस तरह माना ये होगा कि ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या तेरा परवरदिगार ऐसा करेगा कि हम पर आसमान से मैदा नाज़िल फरमा दे। ये बिल्कुल इस किस्म का मुहावरा है जिस तरह कोई शख्स किसी बड़े आदमी, अमीर, हाकिम या वज़ीर को यूँ कहे कि क्या आप मुझे 2 लाख रुपया देने की इस्तिताअत रखते हैं, यानी क्या आप मुझे इतनी रकम अदा करेंगे। मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम फरमाते हैं कि इस लफ्ज़ से अल्लाह ताला की कुदरत में शक वाली बात नहीं है, बल्कि दरख्वास्त पेश करने का एक अंदाज़ है जिससे ये गलतफहमी पैदा हुई है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह करीम यहूद व नसारा जिस अफराद तफरीत में गिरफ्तार होकर गुमराह हुए, इससे उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को बचना नसीब फरमा दे और सिराते मुस्तकीम पर हमको इस्तकामत अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।